बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मिल गई है। IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है कि $1.8 अरब 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेंगे। पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब किस्तों में मिलेंगे। पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। आइंदा आने वाले दिनों में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मावनत और उनकी रहनुमाई शामिल रही और आज अल्लाह के फजल करम से हमने ना सिर्फ SBA प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, बल्कि उसकी जो पहली किस्त है 3 किस्तों में से $1.2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पहुंच चुकी है। IMF की कड़ी तरीन शराइत कबूल की, कर्ज के लिए मिन्नतें करना पड़ी। IMF कोई हलवा या खीर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है। कशकोल उठाकर जीने का कोई तरीका नहीं। चीन ने 3 माह में $5 अरब कर्ज रोल ओवर किया। सऊदी अरब और UAE की क़यादत ने मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। दोस्त ममालिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल के फ़ेज़ 2 का मुआयना किया। मुल्तान में मेडिकल सिटी बनाने और शुजाबाद में फ्लाई ओवर बनाने का ऐलान भी किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की खुलकर तारीफ की, उन्हें शाबाश दी। किस तरह IMF की हमने मिन्नतें की हैं। IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत है, उसको हमने बर्दाश्त किया, हम डिफॉल्ट से बच गए। अब मैं दिन रात अपने बेहतरीन दोस्तों को और भाइयों को जिन्होंने हमें अभी $3 अरब दिए हैं, कल UAE से $1 अरब आया, परसों सऊदी अरेबिया से $2 अरब आए, चीन ने हमें पिछले 3 महीनों में $5 अरब रोटेट किए। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो यहाँ पर मैं इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मेडिकल सिटी बनाऊंगा। मुल्तान में शुजाबाद फ्लाई ओवर बनाने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। ये वजीर आला बैठे हैं, जब से ये आए हैं दिन रात काम कर रहे हैं और मुझसे इन्होंने वादा किया है कि 30 सितंबर को इंशाअल्लाह ये नेशनल हॉस्पिटल नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा। इधर IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 और 24 में मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। प्राइमरी सरप्लस GDP का 0.4% रहने का तखमीना लगाया गया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी है। ये रकम पंजाब में मनसूबाबंदी के प्रोग्राम के लिए खर्च की जाएगी। प्रोग्राम का मकसद पंजाब में 60% खानदानों में मनसूबाबंदी को बढ़ाना है। आलमी बैंक के मुताबिक मनसूबाबंदी पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। ज़्यादा आबादी तरक्की की शरह में रुकावट का बाइस बनती है। आबादी में इजाफे से गुर्बत में इजाफा होता है। मुल्क में ज़राई इनकलाब के लिए जामे मनसूबा तश्कील दिया गया है। हुकूमत और पाक फौज के तामुन से लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। ये मनसूबा ज़राई पैदावार बढ़ाने, खुराक की कमी दूर करने और पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए कारआमद साबित होगा। हरा भरा पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का ऐलान। ज़राई इनकलाब के लिए हुकूमत और फौज शाना बशाना। मंसूबे के तहत ज़राअत में गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाएगी। ज़ेरे तामीर नहरें मुकम्मल होंगी और हाइब्रिड बीजों की पैदावार बढ़ाई जाएगी। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सैलाबी पानी नहरों के लिए इस्तेमाल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। लिम्स का बुनियादी मकसद मुल्की ज़राई दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा और बढ़ती आबादी की ग़ज़ाई अजनास की ज़रूरियात पूरी करना है। लिम्स के क़याम से किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सैटेलाइट से हम वक्त निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के मुतवज्जा इलाकों के बारे में मालूमात दस्तयाब होंगी। इस सिस्टम से किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी। जदीद टेक्नोलॉजी से गैर आबाद ज़मीनों की पैदावार बढ़ाई जाएगी। लिम्स के तहत ज़मीन, फसलों, मौसम, पानी के ज़खायर और कीड़ों की रोकथाम पर एक ही छत के नीचे काम किया जाएगा। इस निज़ाम की बदौलत मालूमात और तज्ज़ियात की बिना पर मुश्किलात, रुकावटों और चैलेंजेस की निशानदही, मुनासिब हल तलाश करने और बाखबर फैसले लेने में आसानी होगी। सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी। जदीद आबपाशी के तरीकों, मॉड्यूलर ड्रिप आबपाशी, सुपर निकलर आबपाशी और महवर आबपाशी का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। और हमारे मुल्क में शोबा ज़राअत के लिए और किसानों के लिए जो नया इनकलाब पैदा किया जा रहा है, जो इक़दामात किए जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। ज़राअत एक्सपर्ट खालिद खोखर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब आपके वक्त के लिए। खालिद खोखर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस नए आगाज़ को? मैं समझता हूँ ये एक नई सुबह है हमारे लिए, नई एक रोशनी की किरण है, क्योंकि इस वक्त हमारी जिस तरीके से आबादी बढ़ रही थी, हम हर साल पाकिस्तान में आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे थे और हमारा एग्रीकल्चर में उतनी ग्रोथ नहीं थी। इस वक्त हम नेट इम्पोर्ट कंट्री बन चुके थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का।
ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم سویا بین امپورٹ کر رہے ہیں, چائے کی پتی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, غزے کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ, بیج وغیرہ ہر چیز ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اب جس ول سے اس ریاست نے کام شروع کیا ہے تو غیر آباد رقبے آباد ہوں گے. جو پرانے رقبے آباد پہ کاشتکاری ہو رہی ہے اس کی پر ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے گی, جدید ٹیکنالوجی آئے گی اور بہتر لوگوں کو سیڈ ملیں گے, جدید مشینری آئے گی, پلس مارکیٹنگ میکنزم کو بہتر کیا جائے گا. پلس دوسرا یہ ہے کہ پانی کا استعمال جو ہم بے طرح کے استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس میں جدید جو طریقہ کار ہے آبپاشی کا وہ اپنایا جائے گا. تو ہماری پر ایکڑ پیداوار بھی بڑھے گی. جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ امپورٹ انشاءاللہ ہمیں اگلے 2-3 سالوں کے بعد نہیں کرنی پڑے گی, بلکہ ہم ایک ایکسپورٹ کنٹری بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں بہت ساری مراحل سے نوازا ہے. دیکھیں نا, میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے, پہاڑ ہمارے پاس ہے, دریا ہمارے پاس ہے, چاروں موسم ہمارے پاس ہے, جنگلات ہمارے پاس ہے, تھار, ریگستان, چولیستان, روئی, تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے. ایک ول نہیں تھی, اب اس ول کے ساتھ کام شروع ہوا ہے. یہ کسان اور جوان کا مل کے ایک سنگم ہے اور انشاءاللہ یہ دنیا کے 19 ممالک میں ایسے ہے. چائنا نے بھی کسان اور جوان مل کے کام کرتا ہے, موزتر نے یہ کام شروع کیا تھا اور اب انشاءاللہ یہ پاکستان میں کامیابی سے ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو لمس کا ادارہ بنا ہے, لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے, اس سے کاشتکار بہت زیادہ مستفید ہوگا. جدید ٹیکنالوجی اس کو ملے گی, جدید مشینری کا اسے بتایا جائے گا, جدید ٹیکنالوجی اس کو دی جائے گی, ایک ماڈرن ٹیکنالوجی اس کو دی جائے گی. پلس یہ ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے وہ فصلوں کو کنٹرول کر سکے گا, دیکھ سکے گا کہ ایک شخص ہے, اس کی ڈیجی خان میں زمین ہے, کپاس لگائی ہے, لاہور میں بیٹھا ہے. الحمدللہ زرعی ملک تو ہے ہی ہمارا کسان بھی جو ہے بڑا باشعور کسان ہے الحمدللہ. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خود کفیل ہم زراعت کے میدان میں انشاءاللہ بہت جلد ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھا جی, زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. زراعت ہمارے لیے اتنی اہم ہے کہ اگر آپ پچھلے ادوار میں دیکھ لیں کہ 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, زراعت نے اس ملک کو چلایا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. آپ نے 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا. اگر کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرا, صرف زراعت کی وجہ سے, کسان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. تو اس لیے زراعت تو ہمارے لیے, تو ہمارے پاس صرف ہے ہی زراعت. نہ ہم آئی ٹی میں آگے گئے, نہ انڈسٹری میں آگے گئے. لیکن اب ریاست جس طریقے سے اب کام ریاست نے مل کے شروع کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اب زراعت بھی ہے, اس میں آئی ٹی بھی ہے, اس میں معدنیات بھی ہیں, اس میں انڈسٹری بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم آئی ٹی پہ بھی بات کریں گے, معدنیات پہ بھی آپ سے بات کریں گے. میجر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ایک اور گیسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. آپ سے جاننا چاہتے ہیں زراعت میں جو بھی انقلاب ہمارے ملک میں برپا ہونے جا رہا ہے زراعت کے میدان میں, اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ ہم کو آلریڈی بریف کیا ہے اس پہ. دیکھیں, گرین پاکستان ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور یہ بیک بون ہونی چاہیے تھی, ہمارا اسٹے ہونا چاہیے تھا مین ہماری اکانومی کا. انفارچونیٹلی اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم ایڈریس نہیں کر سکے. تو یہ جو نیا انیشیٹو ہے آئی گیس اس میں بڑا پوٹینشیل ہے اور اسپیشلی میں جو انٹرونشن ہے وہ پاکستان آرمی کی ہے, تو ان کی مینجمنٹ, ان کی سکلز اور ان کی ایکسپرٹیز اس کو بہتر طور پہ آگے لے کے جائیں گی. ٹھیک ہے, اور مختلف سیکٹرز ہیں, مے بی ہارٹیکلچر ہے, اس میں مین زراعت کا مین سٹے ہے, تو اس میں کیا امپروومنٹ چاہیے, اس کو کارپوریٹ فارمنگ میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور اس میں ڈفرینٹ انویسٹرز کو لایا جا سکتا ہے. تو ہم آلریڈی فوڈ سیکورٹی شارٹیج میں چلے گئے ہیں, بلکہ پوری دنیا چلی گئی ہے. تو میرے خیال میں تو دس از اے گریٹ انیشیٹو جسے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ٹیک ٹائم, یہ اوور نائٹ اسٹے نہیں ہے, اوور نائٹ فکس نہیں ہے, دس ول ٹیک ٹائم, یہ ٹائم لگے گا, مگر ایک اچھی اور اسٹیٹ ڈائریکشن ہے, ڈیفائنڈ ڈائریکشن ہے. اور اس میں اسپیشلی جب ہمارے ڈیفینس فورسز ہیں تو اس کو میرے خیال میں دس از گوئنگ ٹو بی ایک بڑا سکسیس ہونے جا رہا ہے ایگریکلچر. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے گا. چیئرمین نیشنل ایگریکلچر اینڈ ریسرچ سینٹر اسلام آباد ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کس طرح سے, آپ کا جو شعبہ ہے, جس شعبے سے آپ منسلک ہیں, کس طرح سے اپنی خدمات سر انجام دینے جا رہے ہیں؟ نیا انیشیٹو لیا گیا ہے ملک کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینلی تو تھینک یو فار انوائٹنگ. ایکچولی دیکھیں,
سارے جانتے ہیں کہ جو پاکستان ہے نا اس لائک اے بلیسنگ فار اس، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایگریکلچر کنٹری وہ ہے، لیکن مینلی جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان ٹیپ ریسورسز میں کہوں گا کہ ان کو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے، تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ وہ فوڈ کی جو انسیکیور ہے باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً 8.5 ملین ہیکٹیئر جو زمین ہے ہماری جو لینڈ ہے جس کو ہم کاشت کر سکتے ہیں لیکن نہیں کاشت کر رہے، اور اس کو کیوں نہیں کاشت کر رہے؟ کہ ہم نے اپنے پانی کا جو بندوبست نہیں کیا ریزرو، کیونکہ مینلی تو ایگریکلچر کو پانی تو بہت امپارٹنٹ ہے، جو تقریباً 24 ملین ایکر فیٹ سے 30 ملین ایکر فیٹ ایوری ایئر جو ہم اپنا پانی تھرو انڈس بیسن سے وہ جا رہا سارا سمندر میں پھینک رہے ہیں، اور پھر تقریباً 9 ملین ایکر فیٹ واٹر وہ ہے جو آؤٹ سائڈ انڈس بیسن جو رین واٹر ہارویسٹ ہے، جو بلوچستان کے کیچمنٹ ایریا ہے وہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں یوٹیلائز کر رہے، تو ایشوز جو ہے نا مینلی بہت بڑے بڑے ہیں۔ اب یہ جو گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا ہے اور ہماری آرمی بھی شامل، تو پرپز یہی ہے کہ یہ اس کو کس طرح سے ہم ان ریسورسز کو بھی یوٹیلائز کریں، اور دنیا نے جس طرح چلے اس کا جواب تو ہم میجر ریٹائرڈ طارق خان صاحب سے لے لیتے ہیں۔ طارق خان صاحب آپ سن رہے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زمین جو کہ ابھی زیر استعمال نہیں لائی گئی تھی زراعت کے لیے، اس کو اب کس طرح سے زیر استعمال لایا جا سکتا ہے، اور کتنی بڑی تعداد میں جو زمین ہے ہماری جو پڑی ہوئی تھی اس کو ہم استعمال میں لا کے مزید اپنی زراعت جو ہے اس کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا ہے، بہت ساری ہمارا انٹیپڈ اور ورجن لینڈ ہے، ڈیزرٹس کے اندر ہمارا پورا بہاولپور سے اوپر ساری لینڈس ورجن ہے، وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اسکیرسٹی آف واٹر نے بڑا رول پلے کیا ہے، وہاں پہ پانی موجود نہیں تھا۔ اب جب آپ اس کو ٹیکنالوجی ڈریون لے جائیں گے مائکرو اور ڈرپ اریگیشن کے ساتھ، اور اس پہ اور نہریں اور وسائل دریافت ہوں گے اور نکلیں گے، تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک نئی چینج آنے لگی ہے، if that is true and that happens in future time۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، خالد کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ چونکہ زراعت ایکسپرٹ ہیں۔ خالد کھوکھر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس وقت آپ بات کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ آرٹی کا سیکٹر ہے، معدنیات ہیں، زراعت ہیں، بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن پر کہ اب سب پہ ایک ساتھ کام ہونے جا رہا ہے، مزید کیا کس طرح سے ہم اپنی پیداوار کو انہینس کریں گے اور وطن کے لیے اس زراعت کو مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت پاک آرمی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں جی، پہلے ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، ہماری پر ایکڑ پیداوار دنیا سے بہت کم ہے، ہماری گندم کی پیداوار کم ہے، کپاس کی پیداوار کم ہے، ہماری باقی فصلات کی پیداوار کم ہے۔ اب یہ ہے نا کہ ریسرچ پہ جب توجہ دی جائے گی، جب ہماری ریسرچ ٹاپ پرائرٹی آ جائے گی، جب یہ سارے ادارے مل کے کام کر رہے ہوں گے، جب ہماری پر ایکڑ پیداوار بڑھے گی اور غیر آباد رقبے آباد ہوں گے، تو آٹومیٹلی ہم فوڈ سیکورٹی میں سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا تو ایک بالکل قول ہے جی کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ یہ دنیا کے 19 ممالک میں آلریڈی کسان اور جوان مل کے کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور اس سے بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی۔ آج دیکھیں نا کہ ہم گندم لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، آٹا لینے کے لیے ہماری لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو ہمیں شرم بھی آتی ہے۔ اس وقت جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے تھے، 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے۔ آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو 17 اضلاع ہر 24 کروڑ کی آبادی کے لیے ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ وجہ کہ ہماری ترجیحات میں زراعت نہیں تھی، ہم نے زراعت پہ انویسٹمنٹ نہیں کی۔ جس سیکٹر سے ہم 15 سے 20 ہزار ارب کی پروڈیوس لے رہے ہیں، وہاں پہ ہماری انویسٹمنٹ کیا ہے، وہاں پہ ہمارا ریسرچ کا بجٹ جو ہے نا وہ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جب ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ آئے گی، بہتر بیج آئے گا، ہائیبریڈ سیڈ آئے گا، جدید ٹیکنالوجی آئے گی، جدید مشینری آئے گی، کاشتکار کی مارکیٹنگ میکینزم بہتر آئے گا، فیوچر مارکیٹ دیکھو گی، کاشتکار کو پتا ہوگا کہ آج میں یہ چیز کاشت کر رہا ہوں، یہ 6 مہینے بعد جب میری فصل آئے گی تو مجھے یہ ریٹ ملے گا، یہ میرا پروفٹ ہوگا، تو کاشتکار اتنے شوق پہ اس پہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ پر دوسرا یہ ہے کہ پہلے یہ کہ ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس انڈیا سے آپ لے لیں کہ ہمیں یوریا کا بیگ مل رہا ہے اس وقت 3200 روپے کا، جو کہ ملتا تو 3500 روپے کا ہے۔ انڈین کاشتکار کو پاکستان روپیز میں کوئی 750 کا ملتا ہے پاکستان روپیز میں، ہمیں DAP ملتی ہے 11,000 روپے میں، انڈین کاشتکار کو وہی ملتی ہے کوئی 3,500 میں پاکستانی روپیز میں۔ ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، وہاں بجلی ڈیلی 8 گھنٹے مفت ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، جدید مشینری میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور ایکسٹینشن سروس میں ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے دنیا کے ساتھ۔ پھر یہ ہے کہ
हमने यूनिवर्सिटियों की हालत नहीं बेहतर की। 60 में हमारी यूनिवर्सिटी लालपुर यूनिवर्सिटी दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में थी। जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने लालपुर को मॉडल लिया, लेकिन हमने उसे एक्सटेंशन और उसे रिसर्च ले ली। ये हमने सबसे बड़ी दुश्मनी की ज़राअत के साथ। फिर दूसरा ये है कि हमारा जो कॉटन एरिया था, यानी कि 60 में एक कमीशन बना, उस कमीशन की, ये एग्रीकल्चर कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि पत्तों की से लेकर रेंजर खां तो कोई शुगर मिल ना लगाई जाए, ये कॉटन एरिया है। जी चलें, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब हमारे साथ थे, खालिद खोखर साहब हमारे साथ थे, और मेजर साहब आपका बहुत शुक्रिया। के साथ ही इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।